علی صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم ورحمتہم وعظمتہم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. بلند تر صلوات. سارے مل کے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں مولا بحق محمد و آل محمد اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کوئی بھی ہاتھ اس ذکر پاک سے خالی واپس نہ لوٹے. مولا جتنے بھی بیمار ہیں مولا سید سجاد کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. مولا جتنے بھی بے روزگار ہیں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی نالے پاک کی خاک کا صدقہ مولا انہیں رزق حلال عطا فرما. مولا تمام مومنین اور مومنات کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما. یا مولا علی والوں کا بول بالا فرما. یا مولا علی والوں کا بول بالا فرما. مولا کے دشمنوں کو نست و نابود فرما. مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما. یا مولا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. یا مولا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. یا مولا وہ زمانہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کے سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لے مل کے بآواز بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج ہم جو اکٹھا ہوئے ہیں یہ مجلس عزا ہے. یہ غم کی مجلس ہے. یہ غم کا جلسہ ہے. اور مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کو آج 1400 سال ہونے کو ہے اس دنیا سے اس دار فانی سے الوداع کہتے ہوئے. ہجری 40 میں مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہوئی اور آج ہجری 1440 ہے. آج مکمل 1400 سال ہوں گے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کو. اسلام کا بہت بڑا نقصان ہجری 40 میں ہوا. بہت بڑا اسلام کا نقصان. آج جس مقصد کے لیے ہم سارے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں انشاءاللہ آج وہ مقصد بیان کیا جائے گا. شہادت مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام پر گفتگو ہوگی. اس سے پہلے چاہتا ہوں میں کہ بندے اگر تھکاوٹ محسوس کر رہے ہو تو برائے مہربانی کچھ دیر کے لیے اپنی تھکاوٹ کو دور کر دیں اور مل کے جھومتی ہوئی بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. سامعین گرامی قدر، دنیا کا کوئی بھی قتل
بے وجہ نہیں ہوا۔ دنیا کا کوئی بھی قتل کسی بھی مقام پہ بے وجہ نہیں ہوا۔ اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام قتل ہوئے ہیں تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے، اور وجہ کوئی چھوٹی وجہ نہیں ہے، وجہ بہت بڑی وجہ ہے۔ گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ کا دھیان کہیں ادھر ادھر ہو تو برائے مہربانی اپنے ذہنوں کو یہاں حاضر رکھیں، تاکہ میری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ اور یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے کہ جس کا آپ کے ذہنوں تک اور دل و دماغ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قتل بے وجہ نہیں ہوا، اور قتل بھی کسی چھوٹے بندے کا نہیں ہوا، قتل عالمین کے مولا کا ہوا ہے۔ عالمین کے مولا کا قتل ہوا، عالمین کے مولا کو اس دنیا سے مٹانے کی کوشش کی گئی۔ کیا وجہ تھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی؟ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اگر کوئی شریف بندہ ہو تو اس کی دشمنی نہیں ہوتی، نہیں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ شریف بندوں کی دشمنی نہیں ہوتی، نہیں۔ جو شرافت کا خالق اللہ ہے، شرافت کا خالق اللہ، اس کی بھی دشمنی موجود ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے، ایمان والوں سے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اے ایمان کا اقرار کرنے والو، اے ایمان کو اپنے دلوں میں بسانے والو، اے ایمان والو، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنانا۔ توجہ فرماتے آئے، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنانا۔ پتہ چلا اللہ کا اور مومن بندے کا دشمن ایک ہے، اللہ کا اور مومن کا دشمن ایک ہے۔ دشمنی کی وجہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، دشمنی کسی بھی لحاظ سے ہو سکتی ہے، جھگڑا کسی بھی بات پر ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی جھگڑا ایسا نہیں جو بلا وجہ ہوا، دنیا میں کوئی ایسا جھگڑا نہیں، کوئی ایسا قتل نہیں جو بے وجہ ہوا ہو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شریف بندے کی دشمنی نہیں ہو سکتی، شرافت کا خالق اللہ، اس کی دشمنی بھی بندوں میں موجود ہے، اللہ کی دشمنی بھی موجود ہے۔ اور جو سراپا نور کا پیکر بن کے اس دنیا میں نازل ہوا، اس کی دشمنی بھی موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو سراپا سر سے لے کے پیر تک رحمت ہی رحمت تھے، اس رسول کی بھی دشمنی زمانے میں موجود ہے۔ تھوڑا کم کرو۔ اس رسول کی بھی دشمنی زمانے میں موجود ہے۔ پتہ تو کرو کہ اللہ کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں آئی کیوں؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو قتل کیا کیوں؟ لوگوں نے قتل کیا کیوں؟ مسلمانوں نے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے والے بھی کوئی کافر مشرک نہیں تھے، کوئی کافر نہیں تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے بعد رسول، مولا علی علیہ السلام سے بعد رسول جن لوگوں نے جنگ کی وہ کافر اور مشرک نہیں تھے، وہ یہود و نصارہ نہیں تھے، بلکہ وہ سب کے سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے۔ بات ایک سوچنے والی ہے کہ اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی یہودی لڑتا تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ مولا علی اسلام کے سپاہی ہے، اسلام کے سپاہی ہے، تو اسلام کے مجاہد سے یہودی کا جنگ لڑنا سمجھ میں آتا ہے کہ یہودی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کا دشمن ہے، اس لیے مولا علی سے جنگ کی۔ عیسائی اگر مولا علی سے لڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ چلو عیسائی اسلام کے مجاہد سے جنگ بنتی ہے ان کی۔ اگر کسی کافر نے مولا علی سے جنگ کی تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کافر ہے، اسلام کا دشمن ہے، لہٰذا اس کی مسلمانوں سے، مومنوں سے جنگ ہو سکتی ہے۔ مشرک اگر مولا علی سے لڑے تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو یہ مشرک ہیں، اور مولا علی چونکہ اسلام کے سپاہی ہے
تو ان کی مولا علی سے جنگ لڑنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، مگر جو نہ کافر تھے، نہ مشرک تھے، نہ یہودی تھے، نہ نصارہ تھے، مسلمان ہو کے ان لوگوں نے مولا علی سے جنگ کیوں کی؟ کیونکہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے جنگ. جب بات جنگ کی آئی ہے تو میں آپ کو کربلا کے مارکے کی طرف لے جاتا ہوں. میں آج انشاءاللہ اس گفتگو کے اندر مولا علی علیہ السلام کی قتل کی جو قتل کا بیک گراؤنڈ ہے، میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قتل ہوا کیسے، کون سی ایسی مسلمانوں پہ مصیبت آن پڑی کہ انہوں نے امیر المؤمنین کو قتل کر دیا. جس مسلمانوں نے وجہ تخلیق کائنات کو قتل کر دیا، مسلمانوں نے اس علی کو قتل کیا جو شامل پنجتن تھے، مسلمانوں نے اس علی کو قتل کیا جو شامل مباہلہ تھے، مسلمانوں نے اس علی کو قتل کیا جو ہر جنگ کا فاتح تھا، مسلمانوں نے اس علی کو قتل کیا جو ہر مشکل میں مشکل کشائی کرتا تھا. کیا وجہ آن پڑی ایسی کہ مولا علی کو قتل کر دیا؟ کربلا کے میدان میں جب نماز کا وقت قریب آیا، نماز ظہرین کا، دو مصلے الگ الگ بچھے، ایک مصلی امام حسین کا، ایک مصلی یزیدیوں کا. تاریخ میں، سیرت میں، کتابوں کے اندر جو یزیدیوں کی تعداد بتائی گئی وہ کم سے کم گھٹا کے 22 سے 23 ہزار لکھی گئی، اور جو زیادہ سے زیادہ تعداد لکھی گئی وہ 9 لاکھ تک جاتی ہے. تو کسی نے 13 لاکھ بھی لکھا ہے، تو کسی نے 11 لاکھ بھی لکھا ہے. تعداد زیادہ سے زیادہ لاکھوں میں پہنچتی ہے، کم سے کم تعداد جاتی ہے 22 سے 23 ہزار. یہ تعداد اتنی گھٹائی، شاید کوئی سوچنے والا یہ سوچے کہ اگر 23 لاکھ کا کبھی 9 لاکھ کا لشکر گھٹا کے 22 ہزار کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو مولا عباس کے جلال کا پتہ تھوڑا کم چلے کہ عباس جیسا سپاہی، عباس جیسا بہادر حسین ابن علی کی فوج میں ہے، لہٰذا عباس کے مقابلے میں ان رپھڑیوں کا کام نہیں ہے کہ یہ جا کے ان سے مقابلہ کرے. فضائل پڑھ رہا ہوں کہ جا کے ان سے مقابلہ کرے، ان کا کام نہیں ہے، لہٰذا فوج دگنی تگنی بھیجی جائے. کسی نے 9 لاکھ لکھا تو کسی نے 23 ہزار. بہرحال اگر کوئی یہ سوچے کہ مولا عباس کے مقابلے میں 9 لاکھ کا لشکر اگر ہم کہیں گے تو مولا کے فضائل بڑھ جائیں گے، یا کوئی یہ کہیں کہ 22 ہزار گھٹا کے کر دو تو مولا کے فضائل کم ہو جائے گا، نہیں، 23 ہزار بھی پھر بھی بڑی زیادہ تعداد ہے کہ عباس کے مقابلے میں بھیجے گئے ہیں. 23 ہزار پھر بھی زیادہ تعداد ہے کہ ایک عباس کے مقابلے میں 23 ہزار کو بھیجا گیا. مگر جب نماز ظہرین کا وقت قریب آیا تو اب ماجرا، یہ ماحول یہ تھا کہ ادھر یزیدیوں نے مصلی بچھایا، ادھر حسینیوں نے مصلی بچھایا. ادھر مولا حسین امام تھے، ادھر یزید کا چمچہ امام تھا، پیش نماز تھا. ادھر زمانے کا اصلی امام نماز ادا کر رہا ہے اور ادھر بنے بنائے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. پتہ یہ چلا ہمیں کہ یزیدی کون ہوتا ہے. آج ہمیں پتہ چل گیا یزیدی ہوتا کون ہے، یزیدی کہتے کسے ہیں، یزیدی کی نشانی کیا ہے. ہم جب کربلا کے میدان میں پہنچے، عالم تخیل میں، عالم تصور میں، کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ یزیدی کون ہے، حسینی کون ہے. ہم نے دیکھا وقت نماز تھا، ادھر مولا حسین کے چاہنے والوں کا مصلی تھا، ادھر مولا حسین کے مخالفوں کا مصلی تھا. ادھر حسینی نماز پڑھ رہے تھے، ادھر یزیدی نماز پڑھ رہے تھے. پتہ چلا جو آل محمد کو چھوڑ کے نماز پڑھے وہی یزیدی ہوتا ہے. مدد. مولا حسین علیہ السلام کو چھوڑ کے جو نماز پڑھے، جو آل محمد کو چھوڑ کے نماز پڑھے. اب میں تھوڑی ان کی نماز میں جھانکنا چاہتا ہوں کہ یزیدیوں نے نماز میں کیا کیا پڑھا. نہ یزیدیوں نے نماز شروع کی اللہ کو خبر، اللہ اکبر، اللہ کو سب پتہ ہے کہ تو کیا کرتا ہے، اللہ اکبر.
نماز شروع کی. یزیدیوں نے سورہ الحمد پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی؟ پڑھی ہوگی. چلو انہوں نے سورہ الحمد پڑھی, اس کے بعد انہوں نے سورہ انا اعطینا بھی پڑھی, اس کے بعد انہوں نے رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی پڑھا, سبحان ربی العظیم و بحمدہ. سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. تشہد میں بیٹھے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. گواہیاں دینے کے باوجود پھر یزیدی, پتہ چلا حسینی ہونے کے لیے آل محمد سے جڑا رہنا ضروری ہے. آل محمد کو جس نے چھوڑ دیا, چاہے نمازی بھی ہو, نماز میں گواہیاں بھی اللہ اس کے رسول کی دے رہا ہو, اگر اہل بیت کو چھوڑ کے نمازیں پڑھنے کا شوق اگر رہا, چاہے نمازی ہے, اللہ کی نظر میں یزیدی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ حیدری, یزید پہ لعنت ہو رہی ہے, یزید پہ لعنت کی جا رہی ہے. کیونکہ اس نے مولا حسین علیہ السلام سے جنگ کی. بندے آدھی باتیں تروڑ مروڑ کے بتاتے ہیں. امام حسین سے جنگ کرنے والا لعنتی, امام حسین سے جنگ کرنے والا لعنتی, بندے کا بچہ بن, آدھی لعنتیں نہ بھیج. امام حسین علیہ السلام کون ہے جس کے لیے سرکار غریب نواز فرماتے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین. اب اسی امام حسین کے لیے مولا رسول اللہ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضلہما. اب جب امام حسین کے سامنے مولا علی کی بات آئے گی تو اب مولا حسین شاہ نہیں بلکہ اب شاہ مولا علی ہے. اگر جب مولا حسین کے سامنے مولا علی کی بات آئے گی تو اب دین مولا حسین کو نہیں, دین مولا علی کو کہا جائے گا. اب زمانے کو ماننا پڑے گا امام حسین سے جنگ کرنے والا چھوٹا یزید ہے, مولا علی سے جنگ کرنے والا بڑا یزید ہے. چھوٹے علی سے لڑے وہ چھوٹا یزید, جو بڑے علی سے لڑے وہ بڑا یزید. دونوں پہ لعنت, ادھوری لعنت نہیں بھیجنی چاہیے, لعنت مکمل ٹھکانے پہنچانی چاہیے. بہرحال جو بھی لعنت نہ بھی پہنچائے تو وہ تو ٹھکانہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے. شریف ترین محلے سے اب ہم ایک اور مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ اگر بندہ بڑا یعنی کہ اسے جھگڑا کرنے کا شوق ہو, معاویہ ذہنیت کا انسان ہو کہ اس کے ذہن میں بس معاویہ ہی گھومتا ہے. ایک شریف محلے کے اندر وہ گھسا, اس نے ایک بندے کو چنا اور اسے مارنا شروع کیا. سامنے ایک چائے والا دیکھ رہا تھا, چائے والا دیکھ رہا تھا. چائے والے نے دیکھا کہ وہ اسے مار رہا ہے, اب اس پہ لعنت کرے گا کہ تجھے ملا ہی یہ جھگڑا کرنے کے لیے شریف ہی بندہ ملا, اتنا شریف بندہ تجھے جھگڑا کرنے کے ملا, تجھ پہ لعنت ہو, لعنت ہو تجھ پہ, تو شریف بندوں پہ ظلم کرتا ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں کسی شریف پر حملہ کیا جائے, کسی شریف پر بدماشی کی جائے تو لوگ اس پہ لعنت کرتے ہیں, اور بندے اسے کیوں چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کے زمین میں سونے سے وہ زمین شریف نہیں نجف اشرف کہلاتی ہے, جس کے زمین پہ آرام فرمانے سے جس کے قدم جہاں پڑ جائے. ہم اپنے پیروں کے ساتھ کیا لگاتے, سرکار غریب نواز جہاں آرام فرمائے تھے کیا کہتے ہیں, اجمیر شریف. رسول اللہ جہاں آرام فرمائے, نبیوں کے نبی, اماموں کے امام, ہم کہتے ہیں مدینہ شریف. مدینہ شریف کہتے نہیں کہتے, جہاں جہاں کربلا شریف, ہر چیز جہاں جہاں ہمارے پیر سوئے ہیں وہاں شریف لگتا ہے. مگر کیا کہنے تیرے میرے پیروں کے پیر علی کا جب بات آئے گی تو وہاں شریف نہیں بلکہ اشرف لگایا جائے گا. یہ زمین اتنی پاک اور پاکیزہ ہے کس کی وجہ سے, مولا علی کے قدموں کی وجہ سے. جہاں ایک شریف بندے کو مارنے پہ بندے اس پہ لعنت کرتے کہ تجھے ملا یہ شریف بندہ, اور بندہ اس کے دشمنوں پہ لعنت کرنے سے کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جس کے قدم پڑنے سے ایک بنجر زمین اشرف کہلاتی ہو. قتل کوفے کے اندر ہوا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ شریف بندہ ہے تو اس کی کوئی دشمنی نہیں, شرافت کا خالق اللہ اس کی بھی دشمنی موجود ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے اور تیرے دشمن سے دوستی نہ رکھنا,
ہمیں پتہ کیسے چلے گا اب لوگوں نے اللہ سے دشمنی کیوں کی؟ دشمنی کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اور میں کچھ 2-3 مثالیں دینے کے لیے. ایک بندہ جا رہا تھا سائیکل لے کر، اب اسے بیلنس نہیں رہا، سامنے بائک والا آتا ہے، سائیکل والا اس کے اوپر گرا اور جھگڑا ہو گیا. جھگڑے کی وجہ بنی نہیں بنی؟ جھگڑے کی وجہ بنی. میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل تک پہنچنا چاہتا ہوں کچھ مثالوں کے ذریعے، تاکہ بات بالکل آسان ہو جائے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ ایک بندہ جا رہا ہے، سائیکل گری، اس پہ جھگڑا شروع ہو گیا. کیا ہوا کیا ہوا، کیا ہے، اور ماں بہن کی شروع. جھگڑے کی وجہ بنی. اب میں دوسری اس سے چھوٹی وجہ بتاؤں. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، ایک بندے کو جھونکا آ گیا، اس نے دوسرے بندے کے سر پہ سر رکھا. اب اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ یہ کوڑی اللہ نے کس لیے دیے میرے کو، لاؤ آج اس کا استعمال کروں، اور ٹھونسا مار کے اٹھائے گا. جب کوڑی لگے گی سونے والے کی آنکھ کھلے گی، کہے گا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کیا ہے، میرے سر پہ کیوں سویا؟ ادھر سو ٹیکا لگا کے. جھگڑے کی وجہ بنی نہیں بنی؟ اس سے چھوٹی وجہ، 2 بندے سامنے سے گزر رہے ہیں. آج کا جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے، 2 بندے سامنے سے گزر رہے ہیں، کچھ نہیں، نہ بندے نے اسے بلایا نہ اس نے اسے بلایا، صرف اسے دیکھ لیا. وہ کہے گا کیا دیکھتا ہے، تیرے باپ کا راج ہے؟ وہ دیکھتا ہے بندہ، بس آنکھیں تو کس لیے دیکھنے. اس نے دیکھا، وہ کہ مجھے دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے پہلے دیکھا. سب سے چھوٹی وجہ بنی دیکھنا، سب سے چھوٹی وجہ. اب کچھ بچے بھی ہوتے ہیں آپس میں کھیلتے کھیلتے لڑ پڑتے ہیں، تو اب یہ لڑائی ماں کے پاس جاتی ہے، تو ماں اب بیوی اپنے شوہر کو بولتی ہے کہ اب جھگڑا بڑھ جاتا ہے. پھر کئی دفعہ تو خون تک پہنچ جاتی ہے باتیں. جھگڑا بچوں کا ہوتا ہے، بات خون تک پہنچ جاتی ہے. لہٰذا جھگڑے کی وجہ چھوٹی سے چھوٹی نظر آ جاتی ہے کہ جھگڑے کی وجہ ہے کہ بندہ سامنے سے گزرا، کیوں دیکھا، تو جھگڑے کی وجہ بن گئی. اب اس اللہ سے لوگوں کی دشمنی ہوئی کیسے جو نظر بھی نہیں آتا؟ اس اللہ سے لوگوں کی دشمنی کیوں ہوئی جو نظر ہی نہیں آتا؟ قرآن کے اندر بڑی چھان بین کی، اس کے بعد ایک آیت ملی جس سے پتا چلا کہ اللہ کی دشمنی لوگوں میں آئی کیسے. ایک آیت جو مل گئی جس سے پتا چلا اللہ کی دشمنی لوگوں میں آئی کیسے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے، کل من کان عدو لی جبریل، میرے حبیب، میرے بھیجے ہوئے رسول، تو ان سے کہہ دے کہ یہ جبریل کی دشمنی نہ کرے. کل من کان عدو لی جبریل، میرے حبیب ان سے فرما دے کہ یہ جبریل کی دشمنی نہ کرے، جبریل کی دشمنی نہ کرے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ اس سے دشمنی نہ کرے، جبریل تو میرے اذن سے تجھ پہ قرآن نازل کرتا ہے. جبریل میرے حکم سے تجھ پہ قرآن نازل کرتا ہے. اب پتا چلا جبریل کی بھی دشمنی ہمیں پتا چل گئی. اللہ بھی نظر نہیں آتا، جبریل بھی نظر نہیں آتے، پھر بھی دونوں کی دشمنی موجود ہے. دونوں کی دشمنی موجود ہے. بولتے ہیں بات سمجھ میں آئے تو بولیں، مجھے لگتا ہے میں اکیلا ادھر ہوں یہاں. بات سمجھ میں آئے تو بولیں. جبریل کی دشمنی بھی موجود ہے. اب ہمیں جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی کیوں ہے وہ پتہ کرنا ہے. اب یہاں پہ اعلان ہو کہ جس کے جیب میں ماوا نکلے گا، جس کے جیب میں سے ماوا نکلے گا پھاکی، اسے سزا دی جائے گی اور یہاں سے باہر نکال دیا جائے گا. ایک اعلان ہو. مثال کے طور پہ جس کے جیب میں ماوا پایا جائے گا اسے مار کے یہاں سے نکالا جائے گا. اب جو نہیں کھاتے وہ خوش ہو جائیں گے، ہاں اچھی بات ہے، جب دیکھو تب ڈوچا منہ میں بھرا ہوتا ہے، جب دیکھو تب. اور جو کھاتے ہیں انہیں پریشانی، کس نے کہا اسے. اب جلسہ ختم ہوگا، کچھ لوگ آ گئے، بھائی آپ کو کس نے کہا، آپ اپنی مرضی سے باتیں چلاتے ہیں. میں کہوں گا میں نے اپنی مرضی سے نہیں، پیر کے حکم سے میں نے یہ فرمان جاری کیا کہ جو بھی یہاں ماوا جیب میں لائے گا، جس کی جیب سے نکلے گا اسے باہر نکالا جائے گا. مثال کے طور پہ. لہٰذا یہاں پہ کچھ لوگ اڑ جائیں گے. آپ نے اپنی مرضی سے کر دیا، میں کہوں گا میری مرضی سے نہیں. اب بات یہاں پہ مرشد کے پاس پہنچی، وہ مائک پہ آئے، کس کی جرت ہوئی، کس نے کہا کہ یہ کس نے اعلان کروایا، میں نے اعلان کروایا، اس سے دشمنی کیوں.
اس سے اعتراض کیوں؟ یہ تو میرے حکم سے، کیونکہ بات ایسی کی کہ کچھ لوگوں کو اچھی لگی، کچھ لوگوں کو بری لگی، کچھ لوگوں کا اعتراض ہوا۔ اب یہاں پر جبریل کی دشمنی لوگوں میں کیوں آئی؟ وہ کیا لے کے آتے تھے؟ وہ قرآن لے کے آتے تھے۔ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی بھی دشمنی آ گئی، جبریل کی بھی دشمنی آ گئی۔ جبریل کی دشمنی۔ اب اس قرآن سے لوگوں کو کیا اعتراض تھا؟ قرآن کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، ھدی للمتقین، یہ تو متقیوں کو ہدایت کرتا ہے۔ تو اب کافر رسول اللہ کے، جبرائیل علیہ السلام کے اللہ کے دشمن کیوں ہوئے؟ اللہ کے دشمن ہوئے کیوں؟ ان کا تو اس کلام سے لینا دینا ہی کوئی نہیں۔ آج کل بندے تراویوں کے اندر قرآن شریف ختموں تک پہنچاتے ہیں، تراویاں اور پھر شبینیں، مرغیاں، ٹانگیں سب اڑتی ہے، اور قرآن شریف دھڑ بڑاٹی ختم۔ اگر قرآن ختموں کے لیے آیا ہوتا، یا تراویوں کے لیے آیا ہوتا، یا تلاوتوں کے لیے آیا ہوتا، تو عرب کے بدوؤں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی یہ کتاب کیا ہے۔ پھر ان کو دشمنی آئی کیوں اللہ کی؟ انہیں دشمنی اللہ کی کیوں آئی؟ آخر میں انشاءاللہ پہنچیں گے مولا علی کو انہوں نے قتل کیوں کیا، مولا علی انہیں کیوں لڑتے تھے۔ اللہ کی دشمنی بھی ہمیں پتہ چل گئی قرآن کی وجہ سے۔ رسول اللہ کی دشمنی لوگوں میں کیوں آئی؟ 40 سال تک خود رسول اللہ کو عرب کے کافر امین کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے۔ 40 سال سے پہلے تک تو سرکار کے بھی دشمن نہیں تھے، خود کافروں کی، مشرکوں کی امانت رسول اللہ کے پاس رکھی جاتی تھی، رسول اللہ کے پاس امانت رکھتے تھے، آپ کو امانت دار کہا کرتے تھے، امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے۔ جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا، دشمنی شروع ہو گئی۔ قرآن پہ انہیں کیوں اعتراض تھا؟ قرآن ایک اصول ہے، قرآن ایک قانون ہے۔ اب جو قانون توڑنے والے لوگ ہیں انہیں اس قانون سے تکلیف ضرور ہوگی، انہیں اس قانون سے تکلیف ضرور ہوگی۔ اب تکلیف کیوں ہوگی؟ قرآن کہتا ہے شراب پینا حرام ہے، اب جو شراب پیتا اسے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ قرآن کہتا ہے جوا کھیلنا حرام ہے، قرآن کہتا ہے جوا کھیلنا حرام ہے، اب جس کا دھندائی جگار پہ چلتا ہو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ اب قرآن قانون بتاتا گیا، قرآن نے کہا یتیموں کا مال نہ کھاؤ، اب جس کا گزارا ہی یتیموں کے مال پہ ہو اسے تو تکلیف ضرور ہونی ہے۔ جس کو شراب کے بغیر کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، شراب کے بغیر جس کا دھندا ہی شراب پینا ہو، شراب بیچنا ہو، شراب بنانا ہو، ان شرابیوں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ قرآن قانون ہے، قرآن آئین ہے، قرآن ایک قانون ہے، اور قانون توڑنے والے کو اس قرآن سے تکلیف ہوگی۔ اب ہمیں پتا چلا کہ جو قانون توڑنے والے تھے انہیں اس قرآن کو بھیجنے والے پر دشمنی آ گئی۔ اس نے قرآن بھیجا کیوں؟ اس نے قرآن بھیجا کیوں؟ اس نے قرآن بھیجا کیوں؟ جبریل کی دشمنی بھی پتا چل گئی کہ وہ قرآن لایا کیوں، رسول اللہ کی دشمنی بھی پتا چل گئی اس نے قرآن پھیلایا کیوں ہے۔ دشمنی ایک کے بعد ایک پتہ چلتی گئی۔ اللہ کی دشمنی کیوں ہوئی؟ اس نے قرآن بھیجا۔ جبریل کی دشمنی کیوں ہوئی؟ اس نے قرآن لا کے رسول اللہ تک پہنچایا۔ رسول اللہ کی دشمنی کیوں ہوئی؟ انہوں نے قرآن کو پھیلائی ہے۔ اگر قرآن لانے والے کی دشمنی ہو سکتی ہے، اگر قرآن پھیلانے والے کی دشمنی ہو سکتی ہے، تو پھر قرآن کی حفاظت کرنے والے کی دشمنی کیوں نہیں ہو سکتی؟ قرآن پھیلانے والے کی دشمنی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب قرآن بھیجنے والا اللہ، قرآن پہنچانے والا جبرائیل، قرآن پھیلانے والے رسول، اب ہمیں قرآن کا محافظ ڈھونڈا ہوگا۔ قرآن کا محافظ کون ہے؟ قرآن کا محافظ کون ہے؟ اب 3 چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی چیز کے بندے مخالف ہو جائے، مثلا مشرکوں کے علاقے میں اگر مومن مسجد بنانا چاہے، مشرکوں کے علاقے میں اگر مومن مسجد بنانا چاہے اور مشرکوں کو اعتراض ہو جائے، تو وہ 3 قسم کے اعتراض ہوں گے،
3 قسم کے اعتراض۔ وہ پہلا اعتراض کون سا ہوگا کہ مسجد تو ہم بنانے دیں گے نہیں، مسجد نہیں بنے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے جو اس بات پر مدد بن کے سامنے آئیں گے۔ 3 قسم کے لوگ اس بات پر مدد بن کے سامنے آئیں گے۔ وہ کون سا؟ کافروں کی میٹنگ ہوئی، مسلمانوں نے اعلان کیا کہ ادھر مسجد بنے گی، کافروں کی میٹنگ ہوئی۔ پہلے نے کہا بیپاری، پہلا بیپاری کہے گا دیکھو میرا کام ہے نا، میرے پاس پیسے ہیں، میں پڑھا لکھا اتنا زیادہ نہیں ہوں، میرے پاس پیسے، جتنا مال چاہیے میں اتنا خرچہ کروں گا، مسجد نہیں بننی چاہیے۔ دشمنی کئی طرح سے ہوتی ہے، یہ بھی دشمن رسول اللہ کے ہی ہے، میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں۔ دشمنی کئی طرح کی ہوتی ہے مگر دشمن الگ الگ لحاظ سے دشمنی نکالتا ہے۔ مسجد کا اعلان ہوا مسجد بنے گی، کافی مشرک جمع ہوئے اور انہوں نے معاہدہ کیا۔ پہلے نے کہا کہ میں پیسہ میں خرچ کروں گا چاہے جتنا پیسہ خرچ ہو۔ دوسرے نے کہا دیکھو بھائی میں پیسے ٹکے سے تو میں کنگلا ہوں مگر میں پڑھا لکھا ہوں، کاغذ میں اگر کوئی ہیرا پھیری کرنی ہو اس زمین کو دوسری زمین میں، دوسری زمین کو تیسری زمین میں، تو یہ کام میرے ذمہ۔ حالانکہ یہ بھی دشمنی نکال رہا ہے۔ پہلا اس نے کہا میں پیسے دوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں کاغذ میں ہیرا پھیری کر دوں گا، تیسرا آیا دیکھو نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ میں پڑھا لکھا ہوں بلکہ میں گنڈے قسم کا انسان ہوں، جتنے بندے لڑائی جھگڑے میں اگر چاہیے میں لے کے آؤں گا، میرے بیٹے لے جاؤں گا، جتنے بندے لڑائی جھگڑے میں چاہیے میں حاضر ہوں۔ اسی 3 قسم کے لوگوں نے رسول اللہ کی قرآن نازل ہونے پر دشمنی کا اظہار کیا، دشمنی کا اظہار کیا کہ اگر رسول اللہ کے اس مشن کو ختم کرنے میں کاغذ کی علم کی ضرورت ہو تو میں ہوں، دوسرے نے کہا دولت کی ضرورت ہو تو میں ہوں، تیسرے نے کہا کہ اگر گنڈے چاہیے تو میں ہوں۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ان ساری باتوں سے آگاہ کر دیا، اور اللہ نے جب فرمایا اپنے حبیب کو میرے محبوب محمد رسول تیرے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، جب سے تو نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، قرآن پہنچانا شروع کیا ہے، اس قانون کو لوگوں میں پھیلانا شروع کیا ہے، لوگوں کے اندر دشمنی شروع ہو گئی۔ رسول اللہ نے عرض کی مولا اب کیا کروں؟ اللہ کی آواز آئی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اگر اس قرآن کو نازل میں نے کیا ہے تو اس قرآن کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ علی 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 حیدری یا علی یا علی یا علی مدد۔ اگلے نعرے مارنے والے تیار ہیں، اللہ نے فرمایا اگلے نعرے مارنے والے تیار ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد حبیب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس قرآن کو نازل میں نے کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ رسول اللہ نے عرض کی مولا کیسے حفاظت کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب میں نے تجھے علم کا شہر بنایا ہے، میں نے تجھے علم کا شہر بنایا ہے، جب بھی کوئی اس طرح کا بندہ آئے علم کی بحث کرے تجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں، اگر کوئی بندہ مال لے کر آئے میں تجھے خدیجہ کا مال عطا کروں گا، اس خدیجہ کے مال کے سامنے کسی کا مال نہیں ٹکے گا۔ اگر کوئی گنڈا موالی چپراسی اپنے گنڈوں کو لے کے آئے گا میں تجھے ابو طالب کے پیسے عطا کروں گا۔ نعرہ حیدری اگر علی ولی اللہ حیدری علی
لکھا آئے تو تو گھبرانا نہیں. میں نے تجھے مدینۃ العلم بنایا ہے, علم کا شہر, تجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں. اگر کوئی مالی قوت لے کے آئے, میں نے تجھے خدیجہ کا مال دیا ہے جس کے سامنے ہر عرب کے بدو کا مال کچھ نہیں. اگر کوئی گنڈا موالی آ جائے تو میں نے تجھے ابو طالب علیہ السلام کے شہزادے دیے ہیں. اور جب بھی مصیبت آئی دین پر, جب بھی مصیبت دین پہ آئی, اب یہاں پر مولا علی علیہ السلام کی دشمنی آئی کیسے, کیسے دشمنی آئی؟ اپنی حلقوں کو تیار رکھنا, کیونکہ جتنا زور میرا لگتا ہے اتنا زور آپ کا نہیں لگتا. تو برائے مہربانی جاگتے رہیں اور اس محفل کو عرش اعظم تک پہنچائیں. ہم اس ذکر پاک میں ہم ایسے ہی بیدار رہیں جیسے علی والوں کے مقدر بیدار ہوا کرتے ہیں. اللہ کی دشمنی اس لیے ہوئی, مولا علی کی دشمنی بتانا چاہتا ہوں کیوں ہوئی. اللہ کی دشمنی اس لیے ہوئی جب اس نے قرآن بھیجا. قرآن جب بھیجا اللہ کی دشمنی ہو گئی. جبرائیل لائے, اس کے بھی دشمن ہو گئے. رسول اللہ نے پھیلایا, ان کے بھی دشمن ہو گئے. مولا علی علیہ السلام کی دشمنی پھر کیسے ہو گئی؟ کیسے ہوئی مولا علی علیہ السلام کی دشمنی؟ آپ پتہ کرتے ہیں. جب لوگوں کی نہ مالی قوت رسول اللہ کے سامنے ٹک پائی, نہ علمی قوت رسول اللہ کے سامنے ٹک پائی, نہ افرادی قوت, نہ گنڈے موالیوں والی قوت طاقت رسول اللہ کے سامنے ٹک پائی. اب ہوا ایسا کہ اب ان لوگوں نے, کافروں نے بھی حملہ کیا, مشرکوں نے بھی حملہ کیا. اور روایتوں کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ عرب کے 70 قبیلوں نے, 70 قبیلوں نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پلان بنا لیا. مولا علی کی دشمنی کیوں ہی بتانا چاہتا ہوں. مولا علی علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ 70 قبیلے نے, کافروں, مشرکوں, یہودوں, نصارہ نے مل کے رسول اللہ کے قتل کا پلان بنا لیا. شب ہجرت اللہ کا حکم ہوا, میرے محبوب محمد رسول شہر چھوڑ دے. اب یہ آپ کے لیے حفاظت کے لائق, اب یہ آپ کے لیے اب یہ حفاظت میں نہیں رہا. دشمنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, دشمن آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ کافروں کا بھی حملہ ہوا, دشمنوں کا بھی حملہ ہوا, مشرکوں کا بھی حملہ ہوا, یہودیوں کا بھی حملہ ہوا, نصارہ کا بھی حملہ ہوا. رسول اللہ پہ حملہ کرنے والے جتنا حملہ کرنے آئے, ادھر رسول اللہ پہ حملہ کیا, درمیان میں علی چٹان بن کے کھڑا رہ گیا. حیدری تو درمیان میں چٹان بن کے کھڑا رہا, اسے علی کہتے ہیں. سرکار نے ہجرت فرمائی, یہاں پہ کافر, یہ تو علی آ گئے درمیان میں. اب جو دشمنی کے ہاتھ اللہ طرف بڑھ رہے تھے, جو دشمنی کے ہاتھ جبرائیل طرف بڑھ رہے تھے, اب اللہ اور جبرائیل علیہ السلام تو سامنے آتے نہیں, بس یہی بکواس کرتے, کبھی نظر آ جاوے تو مزہ چکھاوے, یہی بکواس کریں گے اور کیا کریں گے. اللہ نظر آتا نہیں, جبرائیل علیہ السلام نظر آتے نہیں, پھر ان تک تو ہاتھ پہنچنے نہیں. تو اب ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ جو پہنچاتا ہے وہ یہی کہ پہنچاتا ہے رسول اللہ, لہٰذا اس پہ حملہ کیا جائے, انہیں ختم کر دیا جائے. نعوذ باللہ, انہیں ختم کر دیں گے, نہ یہ قرآن کا قانون سنائیں گے, نہ کوئی قانون ہم پہ لاگو ہوگا, اور نہ ہمیں کسی ایسے قانون کو ماننا پڑے گا جو ہمارے دھندے میں, ہمارے رہنے کرنے کے اندر جو ہے نقصان پہنچاتا ہے. لہٰذا حملہ انہوں نے کیا, حملہ ناکام ہوا. اب جب یہ ہر طرح سے ناکام ہوئے, جنگ بدر ہوئی, پھر جنگ احد ہوئی, یہ جنگ میں جب ناکام ہوئے, کافروں نے پھر مشورہ کیا, نہ ہمارا کوئی علم کام آیا, نہ ہمارے کوئی مشورے کام آئے, نہ ہمارے کوئی گنڈے کام آئے, نہ ہمارا کوئی مال کام آیا.
اب کیا کریں؟ ساروں نے مل کے ایک پلان کیا، ایک ہی کام ہے، رسول اللہ تو قتل نہیں ہوں گے تب تک جب تک علی درمیان میں ہے، جب تک علی درمیان میں ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کریں؟ یہ کرو کہ مسلمان ہو جاؤ۔ قتل تک پہنچنا چاہتے ہیں مولا علی کے، مسلمان ہو جاؤ۔ اور مسلمان ایسے ہونا ہے کہ اگر مسلمان نماز چھوڑے تو چھوڑے، تمہیں نماز نہیں چھوڑنی۔ تمہیں مسلمان ہونا کہاں ہے؟ بس دکھاوا کرنا ہے، ہو تو نہیں نا، اندر سے تو کافر ہی ہو، باہر صرف مسلمان بننا ہے۔ کیسے مسلمان؟ ریش اچھی خاصی ہونی چاہیے، نماز کبھی نہیں چھوٹنی چاہیے، روزے میں کبھی کمی نہیں آنی چاہیے، نفل نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کا بس ایسا لگنا چاہیے کہ بس تم ہی تم ہو، تم ہی تم چھائے ہو۔ اور ایسے مسلمان بن جاؤ کہ تمہیں یہ لوگ اگر مسجد بنانے پہ آئے تو اس مسجد کی کمیٹی کا تمہیں ممبر بنا لے، اتنے مسلمان بن جاؤ۔ لہٰذا تھک کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، تھک کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور بندے ہمیں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کلمہ بڑھا لیا۔ وہ کلمہ ہی نہیں ہوتا کہ جو بڑھا لیا جائے بندوں سے اور گھٹا لیا جائے۔ ہم نے کلمہ بڑھا نہیں، ہم نے جب بھی کلمہ پڑھا زمانے نے سنا، اور یہ کلمہ اللہ کی توحید جب سے شروع ہوئی، جب سے اس وحی کا نزول شروع ہوا، تب سے لے کے آج تک، جب سے توحید ظاہر بھی نہیں تھی تب بھی علی ولی تھے، تب بھی علی ولی تھے، تب بھی نبی تھے۔ یہ تو دوسرے لوگوں کے ڈھکوس لے 40 سال بعد نبی بنے، یہ ہم نہیں مانتے۔ ہم تو یہ مانتے کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ بات بندے ادھوری کرتے ہیں، ادھر آگے ہے کنت علیًا، کنت علی ولیًا وآدم بین الماء والطین۔ رسول اللہ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آگے مولا علی نے فرمایا میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ بندے کہتے کلمہ بڑھا لیا، کلمہ بڑھایا نہیں۔ میں اعلان کرنے لگا ہوں، حضرات ضروری اعلان سماعت فرمائیں، ہم نے اپنا کلمہ نہ کبھی گھٹایا تھا نہ بڑھایا ہے، بلکہ جس نے قرآن بھیجا اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جس نے قرآن بھیجا اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جس نے قرآن پھیلایا اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس نے قرآن بچایا اسے علی ولی اللہ۔ جس نے آخری بندے تک کچھ بندوں نے دل ہی دل میں اب جو اندروں ہی اندر مسلمان ہوئے تھے وہ انتظار میں تھے کہ کب یہ رسول جائیں اور دین نعوذ باللہ ختم، رسول دنیا سے چلے جائیں گے دین ختم ہو جائے گا، رسول دنیا سے چلے جائیں گے دین ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ میں ایک مثال دینے لگا ہوں ہمارے برادر محترم سرکار عبد القادر بابا کی طرف سے، کہ کلاس کے اندر کچھ بدماش بچے جو ہوتے ہیں، بدماش بچے اچھے بھی ہوتے ہیں بدماش بھی ہوتے ہیں، مگر ہم بدماش کی بات پہلے کریں گے تو بابا صاحب کو تجربہ زیادہ ہوگا۔ بدماش بچے جو ہوتے ہیں، جب ٹیچر اسکول بدل کے دوسری اسکول میں جاتا ہے تو اب بدماش بچے، سلیم ماسٹر سرکار حضرت، جب اسکول بدلتا ہے ماسٹر، اگر ماسٹر کڑک ہو، کڑک ماسٹر ہو تو بدماشوں کو تھوڑا، یعنی کہ جب یہ کہ کب یہ جائے گا، جب یہ جائے تو پھر اب ماسٹر اسکول بدلنے لگا تو اب جو بدماش تھے، بدماش کھلاڑی
नाचने लगे, होए होए जा रहा है आज तो अपनी मौज है, ये करेंगे वो करेंगे। उन्हें ख्याल आया नया मास्टर आएगा, उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी, जब आएगा तब देखा जाएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा। मगर जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे बच्चे, डाये बच्चे होते हैं, वो अफसोस करते हैं कि कितना अच्छा हो कि अगर ये जा रहा है तो ये अपनी जगह पे अपने हाथों से किसी अच्छे टीचर को छोड़ के जाए। बात समझ में आया, बोलना जरूर। अच्छे टीचर को छोड़ के जाए, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़े लिखे, जो पढ़ने का शौक रखने वाले होते हैं, शरीफ बच्चे, वो चाहते हैं कि क्यों ना ये जाते जाते अपने ही हाथों से इसी क्लास में इसी वक्त ये जाए, उससे पहले किसी अच्छे मास्टर को छोड़ दें। अब यहाँ पर बदमाश तो ये उम्मीद पे थे कि नया आएगा, 8 दिन गुजर जाएंगे, 8 ही दिन रखड़ लेंगे, मंथली जाएंगे, वहाँ जाके महल देख लेंगे, गोंडल जाएंगे महल देख लेंगे, रखड़ लेंगे, क्या करेंगे। नया मास्टर आएगा तब तक मौज, बाकी बात की बात बाद में देखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर ऐसा हो कि नया मास्टर पुराना पहले छोड़ जाए और बाद में वो कहे चलो अब आज से यही तुम्हारा सबक लेगा। एक बात बताऊं, जिसने तजुर्बा किया वो ज़रूर मुझे बताए, बोल के तायद करके बताए। अगर बदमाशों के सामने जाता हुआ मास्टर आते हुए मास्टर को खड़ा करके दिखा दे कि अभी इसी वक्त से ये क्लास तुम्हारा लेना शुरू कर देगा, बदमाशों के इतने मुंह बन जाएंगे, सिकला इनकी इतनी बड़ी हो जाएगी, इतने मुंह फुला के बैठा, मुंह फुला लेंगे, मुंह चढ़ा लेंगे। मौज खराब कर दी इसने, रखड़ने जाना था, कितने अच्छे प्लान बनाए थे, माँ बाप को बोल दिया था कि टीचर नहीं है तो स्कूल में छुट्टी है, क्या किया जाए। अब ये तो आ गया, जो बदमाश होंगे वो बिगड़ जाएंगे, जो शरीफ होंगे वो मचल जाएंगे। यहाँ पर मास्टर दिखा के कहेगा कि आज से यही तुम्हारा सबक लेगा, यही तुम्हारा सबक लेगा, यही अगर तुमने गलती की तो तुम्हें सजा देगा, यही तुम्हारा इम्तहान लेगा, यही तुम्हारे पर्चे बनाएगा, यही तुम्हें पास करेगा, यही तुम्हें फेल करेगा, यही तुम्हें पास करेगा, यही तुम्हें फेल करेगा, यही तुम्हें पास करेगा, यही तुम्हें फेल करेगा। रसूलुल्लाह ने जाते जाते अली का हाथ पकड़ के दिखाया, और या अली अंत कसीमुन नारी वल जन्ना, अली तू जन्नत और जहन्नम तकसीम करने वाला है। मौला रसूलुल्लाह इस दुनिया से जाते जाते जाता हुआ मास्टर आते हुए मास्टर का हाथ पकड़ के गदीर के मैदान में दिखा के गया, आज से तुम्हारी जिंदगी का फैसला अली करेगा। सारे मिलके अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली अली। जाता हुआ मास्टर आते हुए मास्टर का हाथ पकड़ के दिखा गया, मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, हाथ दिखा के गए। अब जो बदमाश थे 12 बज गए, बदमाशों के थोबड़े पर 12 बज गए, और जो अली वाले थे, जो अच्छे स्टूडेंट थे, मचल गए, मचल गए, क्योंकि जाता हुआ मास्टर ऐसे ही मास्टर को छोड़ गया है जिसके लिए फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, हादरी उसके लिए गली गली अली 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 गली गली अली 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 जिधर जिधर हवा चली अली 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 मैं कुटी हर गली अली 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 मैं कुटी हर गली अली 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 नारा हैदरी
जाता हुआ आते हुए का हाथ पकड़ के दिखा गया। अब जो बने बनाए मुसलमान थे मायूस हो गए, अब तो दीन का मिटना नामुमकिन, अली आ गए, नामुमकिन। इसे कहते हैं मुनाफिक, जो बाहर से पक्के ताजे माजे हाजी। और हाँ, आखिरी जो दिन टीचर का होता है, टीचर का बदमाशों के लिए वो खुशी का दिन होता है। हाँ, आज जाने वाला है, दरमियान में जो छुट्टी हुई बस वो मज़े हमारे लिए, आज ये जाने वाला है, अगले की बात हम अगले के देख लेंगे। रसूलुल्लाह जब हज्जतुल वदा में थे, आखिरी हज था, मुनाफिकों ने रज के हज पढ़ा, रज के हज पढ़ा, मचल मचल के उछल उछल के हज पढ़ा। जब सरकार खुतबे दे रहे थे आखिरी हज पर, लोगों मेरे बाद ये करना, मेरे बाद ये न करना, ये करना, ये न करना, मुनाफिक अंदरू ही अंदर मचल रहे थे, बस जा रहा है, बस जा रहा है। आखिरी उन्होंने बड़ा रज के पढ़ा हज, रज के हज पढ़ा। उस वक्त उनकी बज गई जब रसूलुल्लाह ने मौला अली का ऐलान कर दिया कि लोगों में इस कुरान को, मुनाफिकों ने सोचा कि जैसे ही रसूल जाएंगे कुरान के कानून की धज्जियां उड़ा देंगे, कुरान को पारा पारा कर देंगे, इसके हर कानून को हम तोड़ के रख देंगे, इसके हर निज़ाम को हम फना कर देंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे लोगों, ए उम्मतियों सुनो, मैं इस कुरान को लावारिस छोड़ के नहीं जा रहा, बल्कि अल कुरान मा अली व अली जुल अल कुरान। हैदरी या अली, इस कुरान को लावारिस छोड़ के नहीं जा रहा, इसे अली के साथ करके जा रहा हूं। न तुम कल इस कुरान की कानून की कुछ तुम धज्जियां उड़ा सके थे, न कभी आज उड़ा सकते हो, न आने वाले वक्त में कभी उड़ा सकोगे। इस कुरान की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे है, उसने इसकी हिफाजत के लिए मुझे भेजा, मेरे बाद वो चाहता है अली इसकी कमान संभाले। अब जो जल रहे थे, जो जल रहे थे अंदर ही अंदर, तीन किस्म के लोग हैं। एक है मोमिन, दूसरा काफिर, तीसरा मुनाफिक। जो ऐसे मुसलमान थे अंदर से उदी खायला माल ने बाहर से मक्खन लगाएला, पक्के दाढ़ी, देखो तू माशाल्लाह, इसके ऊपर दरूद पढ़ने का दिल हो जाए, ऐसे यूं मुसलमान मगर अंदर से कमीने थे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, ये बदबख्त हमारे ही दरमियान होते, जो बाहर से मुसलमान अंदर से बदबख्त मुनाफिक, क्या हमारे ही दरमियान होते? आपने फरमाया बेशक। अर्ज की, या रसूलुल्लाह, आप तो पहचान लेते हैं, हम कैसे पहचाने, हम कैसे पहचाने? सरकार ने फरमाया, तुम्हारे लिए आज से लेके कयामत तक एक ही फिक्रा काफी है, रज के अली का जिक्र करो, चेहरा संवर जाए तो मोमिन है, बिगड़ जाए तो हरामी है। नाराए हैदरी, तुम्हारे लिए ये है, हमें तो अल्लाह बता देता है, तुम अगर ना समझ पाओ, तुम्हारे लिए एक कुलिया है, अली अली करो, रज के अली अली करो, पता चल जाएगा हरामी हलाली कौन है। सरकार जाती हुई हुज्जत, आती हुई हुज्जत का ऐलान कर गई, मुनाफिक जल गए। जो पक्के मोमिन थे उनके लिए सूरे मोमिनून है। कुरान के अंदर तीनों की अलग अलग किस्में। जो पक्के मोमिन थे उनके लिए कुरान में सूरे मोमिनून है, जो पक्के काफिर थे उनके लिए कुरान में सूरे काफिरून है, जो पक्के मुनाफिक थे उनके लिए कुरान में सूरे मुनाफिकून है। बंदे छुड़वाते हैं बंदे, नहीं भाई नहीं, उनका तो ऐसा कोई प्लान नहीं था बेचारों का, बस वो तो वैसे ही मजबूर हो गए थे मौला अली को कत्ल करने के लिए। नहीं, वो मजबूर नहीं थे,
ان کے خون کی جو نجاست تھی وہ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ علی کے اوپر بھونکا جائے. نجس خون ہی. میں نے پچھلے جمعہ کو بھی بیان کیا تھا، چونکہ ابھی شرافت اور نجاست کی جو بات چل پڑی ہے تو بات کرتا چلو. امام حسن کا دسترخوان امام حسین بچھا ہوا تھا. امام حسن کا دسترخوان بچھاتا، معاویہ کے ذہن میں خیال آیا ان کے پاس تو نہ مال ہے نہ ان کا کوئی کاروبار چلتا ہے، فدق بھی لوٹ لیا، فدق بھی چھین لیا، مال غنیمت پہ بھی ان کا قبضہ نہیں، مال آتا کہاں سے؟ کیوں نہ میں آج جا کے دیکھوں. تو وہ آیا اور اس نے دیکھا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پر ہر نعمت اللہ کی اس وقت کی، ہر نعمت عوام کے لیے جو بھی آئے اپنا پرایا ہر کوئی وہ کھا سکتا ہے، کیونکہ نعمت امام حسن کی. کریم اہل بیت امام حسن کو کہا جاتا ہے. معاویہ نے صبح کی نماز سے شام تک جتنے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے اسے پیسہ دینا شروع کیا. سامنے بندہ دیکھا جتنا بڑا نام اسے اتنے پیسے، کسی کو 100 دینار تو کسی کو 200 تو کسی کو 500 کسی کو 1000. صبح سے شام تک. جب امام حسن مغربین کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچے، معاویہ امام حسن کو ملنے کے لیے آگے بڑھا، آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی. امام حسن جیسے ہی مسجد میں امام حسن داخل ہوئے جتنے پیسے لینے والے وہاں معاویہ کے پاس تھے سب کے سب امام حسن کی طرف چلنے لگے. معاویہ نے کہا پیسے میں دے رہا ہوں، جا حسن کے پاس کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے ہم نہیں جاتے، خون کی شرافت لے جاتی ہے. ہم نہیں جاتے، ہمارے خون کی شرافت لے جاتی ہے. دشمنوں کو دشمنی ہو گئی، جاتے ہوئے محمد سے تو تھی، آتے ہوئے محمد سے بھی ہو گئی، کیونکہ یہ قرآن کے محافظ تھے، کیونکہ یہ قرآن کے ہر قانون کی حفاظت کرنے والے تھے. جب بھی قرآن پہ کوئی حرف آیا علی نے ہمیشہ آگے بڑھ کے چٹان کا کام کیا. جب بھی قرآن پہ کوئی مشکل آئی علی مشکل کشا بن کے آگے تشریف لائے. قرآن علی ایک ہے، قرآن طیب ہے، علی سید ہے. قرآن جید ہے، علی سید ہے. قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے. قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے. قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے. قرآن میں سورہ مومنون ہے، علی امیر المومنین ہے. قرآن میں آیت ولایت ہے، علی اس آیت ولایت کا مالک ہے. قرآن میں چادر تطہیر کا ذکر ہے، علی شامل چادر تطہیر ہے. قرآن میں ذکر پنجتن پاک ہے، علی شامل پنجتن پاک ہے. قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے. قرآن بھی جید ہے، علی بھی جید ہے. قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے. قرآن بھی پڑھنا عبادت ہے، علی بھی کرنا عبادت. قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی قرآن ہے. علی کا چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی علی ہے، مگر فرق بڑا ہے. قرآن کرنا عبادت نہیں، علی کرنا عبادت ہے. قرآن کو ناپاک چھو نہیں سکتا، علی سے حرامی محبت کر نہیں سکتا. یا
یا علی مدد. قرآن قانون ہے، اسے بھیجنے والے کی بھی دشمن ہو گئے، پہنچانے والے کے بھی دشمن ہو گئے، پھیلانے والے کے بھی دشمن ہو گئے، بچانے والے کے بھی دشمن ہو گئے. جب بھی قرآن پہ حرف آیا علی سامنے آئے. نصیری نے توحید پہ حرف لانے والی بات کی. یا علی، اللہ وہ نہیں، اللہ تو ہے. اللہ وہ نہیں، اللہ تو ہے. مولا علی علیہ السلام نے کوفے کے منبر پر توحید کا ذکر ایسے کیا جیسا آدم نے بھی نہیں کیا تھا. دلیل اگر نہ دوں پھر مجرم میں، دلیل دوں گا اگر بات آپ کو وزنی لگے تو بولنا ضرور. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی نے ایسی توحید بیان نہیں کی جیسی علی نے کی ہے. علی نے اتنا توحید پہ ذکر کیوں کیا؟ اللہ وہ ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ وہ ہے جس نے ہمیں خلق کیا، اللہ وہ ہے جس نے کائنات کا نظام ہمارے ہاتھوں میں دیا، اللہ وہ ہے جو کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے لیے ہمیں رزق عطا کرتا ہے. کائنات کو رزق ہم آل محمد سے ہی ملتا ہے. دیتا خدا ضرور ہے، ملتا علی سے ہے. دیتا اللہ ہی ہے، مگر اللہ جن ہاتھوں سے کائنات کو رزق تقسیم کرواتا ہے وہ ہاتھ محمد و آل محمد کے ہے، وہ اہل بیت کے ہاتھ ہے. کوئی اتنا زیادہ علی نے توحید پہ گفتگو کی ہے کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی امام نے اتنی توحید پہ گفتگو نہیں کی. کیوں؟ مولا علی نے توحید پہ اتنی گفتگو کیوں کرنی پڑی؟ کیونکہ آدم کو کسی نے اللہ نہیں کہا تھا، نوح کو کسی کو نوح علیہ السلام پہ اللہ ہونے کا شک نہیں ہوا تھا، کسی کو ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ کا شک نہیں ہوا تھا، کسی کو موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کا شک نہیں ہوا تھا، کسی کو عیسیٰ پہ اللہ کا شک نہیں ہوا تھا، کسی کو رسول اعظم پہ اللہ کا شک نہیں ہوا تھا. اگر شک ہوا تھا تو وہ ابو طالب کے بیٹے علی پہ ہوا تھا. علی نے کوفے کے منبر پہ توحید پر خطبہ دے دے کے زمانے کو بتا دیا، زمانے والوں وہ علی اور ہے، یہ علی اور ہے. سارے مل کے حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، حیدر مولا، کلندر، حیدر مولا، مست کلندر، حیدر مولا، مست کلندر، حیدر مولا، مست کلندر، حیدر مولا. قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی. کسی کو کسی اور نبی پہ اللہ ہونے کا شک نہیں ہوا، اللہ ہونے کا شک صرف مولا علی پر ہوا. اس لیے مولا علی نے بار بار توحید پہ خطبے دے کے زمانے کو مولا علی بتا رہے ہیں کہ وہ علی اور ہے، یہ علی اور ہے. مگر مولا علی کو پہچاننے کی کوئی کوشش بھی نہ کرے، کیونکہ جس علی نے علی کو بنایا علی، وہ علی جانتا ہے مقام علی، وہ علی جانتا ہے مقام علی. لوگوں کے اندر اب یہ جو بنے بنائے مسلمان تھے، بنے بنائے مسلمان، ان کے دلوں میں مولا علی کا بغض ابھر کے آنے لگا. اللہ کی دشمنی، جبریل کی دشمنی رسول کی طرف پلٹی کہ یہ نظر نہیں آتے. اللہ، جبریل اور رسول اللہ کی دشمنی مولا علی کی طرف آ گئی کہ یہ ہمیں یہ بات کو نقصان نہیں پہنچانے دیتا. جب بھی کوئی ہم چال چلتے ہیں علی سامنے کھڑا ہے، جب بھی جنگ میں جاتے ہیں ہر جنگ میں علی سامنے. باقیوں کو تو دیکھ لیں گے، بنے بنائے وہ تو ویسے ہی بھاگنے والے. بنے بنائے اب یہی تو وہ لوگ تھے جو بار بار جنگوں سے بھاگا کرتے تھے، زبردستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے، اور کچھ اس پلاننگ کو انجام دینے کے لیے اندر سے مسلمان، اندر سے کافر اور باہر سے مسلمان ہونے والے. انہیں کہتے ہیں منافق. یہ ہے منافق. مولا علی علیہ السلام
کے وجود سے اللہ کی توحید کی حفاظت ہوئی، رسول اللہ کی نبوت کی حفاظت ہوئی، قرآن کے قانون کی حفاظت ہوئی۔ ساری قربانیاں مولا علی نے دی، ساری قربانیاں مولا علی دیتے رہے۔ ساری قربانی مولا علی دیتے رہے، اور یہی کلمہ پڑھ کے جھوٹے مسلمان ہونے والے بدلہ زینب عالیہ سے لیتے رہے، بدلہ زینب عالیہ سے لیتے رہے کہ اللہ تو ہاتھ آیا نہیں، جبریل نظروں میں سمایا نہیں، مصطفیٰ تک علی نے پہنچنے دیا نہیں، اور علی بھی ہمیں نقصان تو پہنچانے دیتا نہیں، کیا کریں گے؟ مولا علی کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور شام کے دربار میں علی کی بیٹیاں اس نقصان کی بھرپائی کرتی رہی۔ علی کی بیٹیاں جس کا ہاتھ رسول اللہ تک نہ پہنچا، جس کا ہاتھ اللہ اور جبریل تک نہ پہنچا، جس کا ہاتھ حیدر کرار تک نہ پہنچا، ان حرام زادوں نے اپنے نجس ہاتھ مولا علی کی پاک بیٹیوں تک پہنچا ہے، مولا کی پاک بیٹیوں تک۔ آج جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ مقصد شہادت مولا علی علیہ السلام بیان کرنا۔ مولا علی کی شہادت اس لیے واقع ہوئی کہ مولا علی اس قرآن کے قانون کی حفاظت کرنے والے تھے، نبوت کی بھی حفاظت کی، قرآن کی بھی حفاظت کی، اللہ کے نظام کی بھی حفاظت کی۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ میری بیٹی زینب کو کوفہ لے آؤ۔ جب بی بی زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا کو لینے کے لیے امام حسن علیہ السلام بڑھے، آپ نے ایک دفعہ امام حسن سے فرمایا کہ حسن یاد رکھنا، زینب جب تو مدینے پہنچے تو زینب کو اونٹ پہ سوار کرنے کا طریقہ بتانا۔ میری بیٹی زینب نے کبھی اونٹ کی سواری نہیں کی، میری بیٹی زینب کبھی اونٹ پہ بیٹھی نہیں، اسے اونٹ پہ بیٹھنے کا طریقہ بتانا، اور اسے کسی ایسی ویسی اونٹنی پہ نہ لانا، بلکہ اسے اس اونٹنی پہ سوار کر کے لانا جس اونٹنی پہ محمد مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے، اس اونٹنی پہ لانا جس کا نام قصوہ ہے، اس پہ سوار کرا کے میری بیٹی کو لانا۔ امام حسن علیہ السلام بی بی زینب عالیہ کو کوفے کی گلیوں میں لا کے پہنچے۔ جیسے ہی کوفے کی سرحد پہ پہنچے، مولا علی علیہ السلام استقبال کے لیے کوفے کے باہر نکلے، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے کر کے سلام کیا، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام ہو۔ اندر سے آواز آئی کہ وعلیکم السلام یا ابتی، آپ پر بھی سلام ہو اے میرے بابا جان۔ مولا علی علیہ السلام روتی ہوئی آنکھوں سے بی بی زینب عالیہ کے پاس پہنچے، اور آپ نے فرمایا امام حسن علیہ السلام کو اونٹ کو بٹھایا جائے۔ اونٹ کو بٹھایا گیا، بی بی زینب عالیہ کے قریب مولا علی پہنچے، اتنے قریب پہنچے کہ اتنے قریب سے کبھی بی بی زینب عالیہ نے مولا علی کو نہ دیکھا تھا۔ اتنے قریب جا کے مولا علی علیہ السلام نے بی بی زینب عالیہ سے فرمایا کہ بیٹا زینب ذرا پردے سے باہر اور دیکھ، یہ کوفہ کی گلی ہے، یہ کوفہ کا بازار ہے، یہ کوفہ کا مین دروازہ ہے۔ بی بی زینب عالیہ تھاڑے مارتے ہوئے ماتم کرنے لگے سر کا۔ آپ نے عرض کی بابا جان اگر بازار ہے تو حسن کو دکھائیے، اگر دربار ہے تو حسین کو دکھائیے، آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا بیٹی کہیں ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ سارے میرے بیٹے شہید کر دیے جائیں گے، اور کوفے کے اندر تجھے بغیر چادر کے لایا جائے گا، کوفے کے اندر تجھے پتھر مارے جائیں گے، کوفے کے دربار میں تجھے ذلیل کیا جائے گا، کوفے کے دربار میں تجھے شرابیوں کے مجمع میں کھڑے رہ کے تجھے علی کی زبان سے خطبے پڑھنے پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام کی یہ خبر بی بی زینب عالیہ کی کوفے کی گلیوں میں پہنچی۔ مولا علی علیہ السلام نے بی بی زینب عالیہ کے آنے سے پہلے اعلان کروایا، خبردار کسی کا بیٹا بھی باری سے جا کے بھی نہ چھت پہ چڑھے، خبردار کوئی بھی اپنے گھر سے نہ نکلے، علی زادی آ رہی ہے، علی کی بیٹی آ رہی ہے، بطول زادی آ رہی ہے،
خبردار کسی نے جاگ کے بھی نہ دیکھنا. کرفیو والا ماحول تھا کوفہ کے دن، کوفہ کے اندر جس وقت بی بی زینب عالیہ تشریف لائی. آپ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئی اور کوفے کے اندر شور بپا ہوا. علی کی بیٹی آئی، علی کی بیٹی آ گئی. علی کی بیٹی ایسے ہی ہے، علی کی بیٹی کا لہجہ ایسا ہے جیسے علی بولتے ہیں. آؤ ہم اس کی ملاقات کے لیے جائے. کوفہ کی عورتیں جھرمٹ بنا کے، گھیرا بنا کے جیسے ہی مولا علی کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ یا علی، ہم نے سنا ہے آپ کی بیٹی آئی ہے جو دکھنے میں ہو بہو فاطمہ ہے، جو سیرت میں ہو بہو فاطمہ ہے، جو صورت میں ہو بہو فاطمہ ہے، لہجے میں آپ کے جیسا ہی قرآن پڑھتی ہے. ہم نے بہت اس کے ترانے سنے، بڑی تعریفیں سنی ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کی ملاقات کے لیے جائیں. مولا علی علیہ السلام نے عورتوں سے فرمایا کہ جاؤ، کل پرسوں آنا. آج میری شہزادی سفر سے آئی ہے، بڑی تھکی ہوئی ہے. میری شہزادی سفر سے آئی ہے، بڑی تھکی ہوئی ہے. اندر بی بی زینب نے آواز سنی، مولا علی کی آواز دی کہ بابا جان آنے دو، انہیں آنے دو، میں ان سے ملاقات کروں گی. کچھ بیبیاں اندر چلی گئی. بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا دیدار انہوں نے کیا، مگر کچھ عورتوں کو مولا علی نے گھر کے باہر روک دیا. آپ نے فرمایا کہ تم 3 ہفتے کے بعد آنا، تم 1 مہینے کے بعد آنا، تم 3 مہینے کے بعد آنا، تم 4 مہینے کے بعد آنا. بی بی فضا نے آ کے مولا علی سے پوچھا کہ مولا ان عورتوں کو تو آپ نے اندر آنے دیا، دوسری عورتوں کو آپ نے اجازت کیوں نہیں دی؟ مولا علی نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں آئی تھی ان کے پیٹ کے اندر بیٹے تھے، یہ حاملہ عورتیں تھی، ان کے پیٹ میں بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں بیٹے تھے. اور علی کی نظر گوارا نہیں کرتی کہ جس ماں کے پیٹ میں بیٹا ہو اس کی نظریں میری زینب کے چہرے پہ پڑے، اس کی نظریں میری زینب عالیہ کے چہرے پہ پڑے. کچھ دن گزر گئے. کچھ دن گزرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام کے پاس جب سبق لینے والے سبق لینے آتے تھے تو ان کی بیویوں نے اظہار کیا، یہ خواہش جتائی کہ ہم بھی اگر علی کے پاس ہم نہیں آ سکتے تو کیوں نہ ہم بی بی زینب عالیہ کے پاس جا کے قرآن کا سبق لیتے رہیں، قرآن پڑھیں. تو مولا علی علیہ السلام نے انہیں اجازت دی. بی بی زینب عالیہ کے پاس آئے. مولا علی نے فرمایا کہ ایک بات کا خاص خیال رکھنا، میری بیٹی کے پاس کبھی ہجوم بنا کے نہیں آنا، نہ مجھے پسند ہے نہ میری بیٹی کو یہ پسند ہے. خبردار کوئی بھی میری بیٹی کے پاس گھیرا بنا کے نہ آئے. اب یہاں پہ عورتوں کا آنا شروع ہو گیا. قرآن کا سبق بی بی زینب عالیہ ہر روز پڑھاتی ہے، مگر جب 40 ہجری کا رمضان شروع ہوا بی بی زینب عالیہ کا تیور بدل گیا. بی بی زینب عالیہ کے قرآن پڑھانے کا رنگ بدل گیا. جب بھی بیویاں آتی کمرے کے اندر جاتی تو خوشحال ہوتی، مگر جب بھی حجرے سے باہر نکلتی سر پہ ماتم کرتی ہوئی نکلتی. کسی نے پوچھا کہ روتی کیوں ہو، ایسا تو اندر کیا تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ کہنے لگے کہ آج کل جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے قرآن پڑھانے کا لہجہ بدل گیا ہے. وہ قرآن تو پڑھاتی ہے مگر قرآن پڑھانے کے بعد وہ اپنے سر سے چادر اتارتی ہے، اپنے بالوں کو بکھراتی ہے اور کوفے کی عورتوں سے تھی، کوفے کی عورتوں مجھے اس روپ میں بھی دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ زینب تمہیں اس روپ میں دیکھنے کو ملے اور تم زینب کو پہچاننے سے انکار کر دو. اللہ اکبر. ایسا نہ ہو کہ تم اس زینب کو اس کھلے ہوئے بالوں میں دیکھو اور نہ پہچانو. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ زینب کوفہ دوبارہ آئے گی، کیونکہ امیر المومنین نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے کوفے میں آنا ہوگا، اس دین کو بچانا ہوگا، حسین کو پہنچانا ہوگا. ساری کائنات میں جو قرآن کو بچانے والے ہیں ان کی دشمنی کا بدلہ مجھ سے لیا جائے گا، قرآن پہنچانے والوں کا بدلہ بھی مجھ سے لیا جائے گا، قرآن بچانے والوں کا بدلہ بھی مجھ سے لیا جائے گا. یہ سارے کوفے کے لوگ اس دن آل محمد سے بغاوت کریں گے. جب آل محمد کو قیدی بنا کے ان کے سامنے لایا جائے گا یہ کہیں گے ہم نے تو انہیں اس روپ میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. جو آل محمد کی مودت کا محبت کا وعدہ کرتے تھے وہ آل محمد کے باغی ہو گئے، اور انہوں نے جو مولا علی کی راہوں میں پھول بچھایا کرتے تھے آج وہ زینب کے دربار میں، زینب کو دربار میں لا کے پتھر سے مار رہے. اللہ اکبر. جب 40 رمضان ہجری 40 میں جب رمضان شروع ہوئے، ہجری 40 میں جب رمضان شروع ہوئے، مولا علی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے یہاں افطار کرنا شروع کر دیا. مگر جب 18 رمضان کی شام کی افطاری کا وقت، 18 رمضان کا جب روزہ ہوا، مولا علی علیہ السلام نے بی بی ام کلثوم سے پیغام بھجوایا. ام کلثوم کو
کلثوم آج تیرا بابا تیرے گھر افطار کرے گا، تیرا بابا آج تیرے گھر افطار کرے گا۔ بی بی ام کلثوم نے جتنی نعمتیں اکٹھا ہو سکتی تھی آپ نے اکٹھا کی۔ بی بی ام کلثوم نے زینب عالیہ سے عرض کی، ہیں بہن آج میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ آج بابا میرے گھر آ رہے ہیں، اور بابا بھی کوئی ایسا دنیا دار نہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسا بابا آج میرے گھر آ رہے ہیں۔ آج میں بہت خوش ہوں، آج میں بہت خوش ہوں۔ ہر بیٹی کو ارمان ہوتا ہے کہ وہ باپ کو گھر بلائے اور اپنے ہاتھوں سے ہر نعمت جو وہ کھلا سکتی وہ کھلائے۔ بی بی ام کلثوم نے ہر نعمت مولا علی علیہ السلام کے دسترخوان پہ بچھائی۔ جیسے ہی افطاری کا وقت آیا مولا علی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ ہر نعمت بچھی ہے۔ بی بی ام کلثوم سے مولا نے فرمایا کہ کلثوم کیا تو اپنے بابا کا طریقہ بھول گئی؟ علی نے ایک وقت میں کبھی 2 غذا کو اپنی زبان پہ نہیں چکھایا، ایک وقت میں۔ بی بی ام کلثوم نے عرض کی، بابا جان ہر بیٹی کو ارمان ہوتا ہے کہ باپ جب گھر آئے تو ہر نعمت اس تک پہنچائے، ہر نعمت اپنے ہاتھوں سے اسے بنا کے کھلائے، اور آپ جیسا بابا جب میرے گھر آئے تو پھر میں تو ہر نعمت آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ام کلثوم ہر نعمت کو یہاں سے اٹھا لے، اور ایک روایت میں کہ بی بی ام کلثوم نے 3 چیزیں پیش کی، ایک نمک، کھجور اور شربت، اور چوتھا جو ہے پانی۔ نمک، کھجور، پانی اور شربت، 4 چیزیں۔ مولا علی علیہ السلام نے نمک چکھا اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اس میں سے جو چاہو وہ غذا اٹھا لو، ایک ہی غذا رکھو، نمک کے علاوہ جو 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، کھجور، پانی اور شربت۔ بی بی ام کلثوم نے چاہا کہ وہ پانی اٹھا لے اور کھجور اٹھا لے، وہ صرف شربت رکھے۔ مولا نے فرمایا کہ ام کلثوم شربت اٹھا لو، صرف پانی رکھو، کل ایک میرا خاص مہمان آنے والا ہے، کل میرا خاص مہمان آنے والا ہے۔ ام کلثوم نے عرض کی، بابا جان ایسا کیسا آپ کا چہیتا مہمان ہے کہ آپ آج ہی سے اسی کی تیاری کر رہے ہیں؟ رات کا وقت ہوا، مولا علی علیہ السلام کبھی حجرے کے باہر نکلتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور آپ فرماتے کہ کب وقت صبح ہوگا، پتہ نہیں کب وقت صبح ہوگا، اور مولا علی بے چین ہے، حجرے سے نکلتے ہیں، پھر اندر آتے، پھر نکلتے، پھر اندر آتے۔ بی بی ام کلثوم نے عرض کی، بابا جان کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا آج ہی کی وہ رات ہے کہ جس کا وعدہ مجھ سے رسول اللہ نے کیا تھا، آج ہی کی وہ رات ہے جس کا وعدہ مجھ سے رسول اللہ نے کیا تھا۔ یا علی ایک وقت ایسا بھی آئے گا تو روزے سے ہوگا، حالت نماز میں ہوگا، اور تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے رنگ دی جائے گی، ہائے ہائے، تیری داڑھی تیرے خون سے رنگ دی جائے گی۔ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم نے عرض کی، بابا جان اگر ایسا ہے تو میں آج آپ کو مسجد نہیں جانے دوں گی۔ مولا علی نے فرمایا کہ بیٹا یہی اس اللہ کی مشیت ہے، یہی اس اللہ کی مرضی ہے، یہی وہ اللہ نے چاہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام رات کے وقت عبادت میں مصروف تھے، اتنے میں آپ کو آپ کے حجرے کے باہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ مولا علی علیہ السلام نے بھی یہ محسوس کیا، اور مولا عباس نے بھی۔ مولا عباس دوڑے باہر کی طرف تلوار کھینچ کر، مولا علی علیہ السلام نے روک دیا، عباس رک جاؤ، ہائے قسمت میرے مولا عباس کی، کربلا میں حسین روکتے رہے، کوفہ کے اندر علی روکتے رہے، نہ شام میں نہ کوفہ میں مولا علی کی مدد کر سکے، نہ کربلا میں سکینہ کی مدد کر سکے، نہ مولا حسین کی مدد کر سکے۔ کیا قسمت ہے میرے مولا عباس کی، بس روتے رہے مولا عباس۔ مولا علی علیہ السلام اٹھے، آپ نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ 4 نقاب پوش، نقاب ڈالے ہوئے مولا کے حجرے کے باہر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے اور اس آدھی رات کو میرے گھر کے باہر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے آواز دی کہ مولا ہم آپ کے غلام ہیں، میں حذیفہ یمانی ہوں۔ ایک نے کہا
میں ابراہیم بن مالک اشتر ہوں. دو لوگوں نے اور اپنا تعارف کروایا. یہ 4 بندے تھے, کسی روایت میں لکھا ہے 7 بندے تھے. عرض کی کہ مولا کوفے کا ماحول بڑا خراب ہے. مولا نے پوچھا کہ اتنی رات کو میرے گھر کیا کر رہے ہو, جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. عرض کی مولا کوفے کا ماحول بڑا خراب ہے, اور جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے مولا آپ کے خطبوں کے رنگ بڑے بدلے بدلے سے ہیں. مولا ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کا وقت جدائی قریب ہے. مولا ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ہماری کائنات اجڑنے والی ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری محبت اپنی جگہ پہ صحیح ہے, مگر تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ, تم اپنے مکانوں میں چلے جاؤ. حذیفہ یمانی نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی مولا آج ہمیں اجازت دیں, آج ہم آپ کے گھر کا پہرا دینے دیں ہمیں. مولا نے فرمایا کہ جاؤ, میں تمہیں امام ہو کے حکم دیتا ہوں. حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ اس وقت کی گھڑی مجھے مرتے دم تک نہیں بھولے گی. جب ہم جا رہے تھے ہم مڑ مڑ کے حیدر کرار کا چہرہ تک رہے تھے, مڑ مڑ کے مولا علی کا چہرہ تک رہے تھے. جب حذیفہ یمانی کہتے کہ ہم نے گلی کا آخری موڑ موڑا کہ جہاں سے آخری دیدار مولا علی کے ہو رہے تھے, میں نے مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھا. میرا مولا فرماتا حذیفہ خدا تمہارا محافظ ہے, حذیفہ خدا تمہارا محافظ ہے. مولا علی علیہ السلام کے یہ آخری الفاظ میں نے سنے. میں گھر گیا, میں نے تلوار پٹکی اور میں بچوں کی طرح, حذیفہ فرماتے میں نے تلوار پٹکی بچوں کی طرح گھر جا کے رونے منڈا, رونے لگا. حذیفہ یمانی کی بیوی کی جب آنکھ کھلی اس نے دیکھا کہ کوئی رو رہا ہے اور بے قدری سے رو رہا ہے. حذیفہ یمانی کی بیوی جب آئی اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر حذیفہ علی کا سپاہی رو رہا ہے. اس نے آ کے کہا کہ تجھے علی کا سپاہی ہوتے ہوئے بچوں کی طرح روتے شرم نہیں آتی؟ حذیفہ یمانی کہا کیا کروں, علی ہمیں پہرا دینے نہیں دیتے اور کوفے کے اندر ماحول بڑا خراب ہے, کوفے میں علی کے دشمن بس بڑھتے ہی جا رہے ہیں, کیا کریں اب کیا ہوگا پتہ نہیں چلتا. اتنے میں حذیفہ یمانی روتے 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 ان کی آنکھ لگ گئی, اور آنکھ لگنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ شور ہو رہا تھا. ان کی بیوی نے انہیں جگایا کہ اٹھو ذرا دیکھو یہ شور کیسا ہے. جب انہوں نے پتہ کیا اور حجرے کے باہر نکلے آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المؤمنین, ہائے ہائے مسلمانوں کا مومنوں کا امیر قتل کر دیا گیا, مومنوں کے امیر کو قتل کر دیا گیا. مولا علی علیہ السلام جب مسجد میں پہنچے, حذیفہ یمانی آپ نے دیکھا کہ وہاں مسجد میں شور برپا تھا. آپ نے پوچھا کہ ہوا کیا, کہنے لگے مومنوں کے امیر کو قتل کر دیا گیا. اللہ اکبر, مومنوں کے امیر کو قتل کر دیا گیا. مولا علی علیہ السلام جب زخمی تھے ڈاکٹر کو بلایا گیا, طبیب کو بلایا گیا. حالانکہ کائنات کے سب سے بڑے طبیب انہی کے گھر میں تھے, مگر مومنوں کے لیے, امتیوں کے لیے مولا نے ایک پیغام بھی دنیا کے لیے رکھا. شہادت کے موقع پر بھی امت کے لیے آپ نے ایک پیغام رکھا کہ میرے مومن ہو, اگر تم بیماری کے اندر مبتلا ہو جاؤ, اگر تمہیں کسی مریض کسی مرض نے ستایا ہے تو تمہیں طبیب کو بلانا چاہیے, تمہیں ڈاکٹر کو بلانا چاہیے. مولا نے اپنے بندوں اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام بھی دیا. مولا علی علیہ السلام نے طبیب کو بلایا. طبیب کو بلانے کے بعد طبیب نے علاج بتایا کہ شہادت تو ہے ہی تے, مگر کچھ دن کی دیر ہو سکتی ہے اگر انہیں دودھ پلایا جائے, اگر انہیں دودھ پلایا جائے. مولا پانی مانگتے تب بھی دودھ دیا جاتا, جب مولا علیہ السلام کو کھانے کی طلب ہوتی تب بھی آپ کو دودھ پیش کیا جاتا. اور باہر نکل کے طبیب نے اعلان کیا جتنا ہو سکے مولا کے گھر میں دودھ پہنچایا جائے. کچھ دیر کے بعد مولا علی علیہ السلام کے گھر کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کا پیالہ لے کے باہر کھڑے تھے. چھوٹے بچے دودھ کا پیالہ لے کے باہر کھڑے تھے. مولا حسن علیہ السلام نے مولا علی سے پوچھا مولا یہ بچے کون ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ حسن یہ یتیم بچے ہیں جنہیں میں کھانا کھلایا کرتا ہوں. حسن یہ یتیم بچے ہیں جنہیں میں کھانا کھلایا کرتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ بیٹا حسن ان سے وہ دودھ کے پیالے وصول نہ کرنا, تجھے پتا ہے نا علی نے کبھی کسی یتیم کا مال نہیں کھایا, علی نے کبھی کسی یتیم کا مال اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا. یہ ان کا حق ہے, ان بچوں کا حق ہے, ان بچوں کا حق ہے. شہادت مولا علی علیہ السلام کے بعد آخری مسائل کو سنو. شہادت مولا علی علیہ السلام کے بعد
جب مولا حسن اور مولا حسین آ رہے تھے آپ نے ایک گھر میں رونے کی آواز سنی. امام حسن چونکہ اب اس وقت کے امام ہیں, حجت خدا ہے, آپ نے جب گھر میں رونے کی آواز سنی آپ نے دستک دی, اندر سے آواز آئی دروازہ کھلا ہے آپ اندر چلے آئیے. مولا علی کی شہادت کے بعد یعنی 21 رمضان کے بعد جب مولا علی کے شہادت کے بعد جب آئے مولا حسن علیہ السلام تابوت کو اس پردہ نشین کو دے کر جس نے نقاب ڈالا ہوا تھا اسے جب دیکھ کر سونپ کر تابوت جب آپ واپس آئے مولا حسن علیہ السلام نے رونے کی آواز سنی, دروازہ کھلا, دیکھا ایک نابینا بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی, جسے نظر نہیں آ رہا تھا, وہ رو رہا تھا. امام حسن علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تجھے بھوک لگی ہے, کیا تجھے بھوک لگی ہے؟ اس نے کہا کہ بھوک تو مجھے لگی ہے مگر میں رو اس لیے نہیں رہا. امام حسین نے پوچھا کیا تجھے پیاس لگی ہے؟ مولا نے اس نے کہا کہ مجھے پیاس تو لگی ہے مگر میں رو اس لیے نہیں رہا. حجت خدا امام حسن نے پوچھا کہ پھر رو کس لیے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ خیریت سے ہو, وہ خیریت سے ہو. امام حسن نے پوچھا کون؟ اس نے کہا کہ ایک بندہ آتا تھا جو مجھے بڑی محبت سے کھلایا کرتا تھا, میرے غم میں شریک ہوتا تھا, جب بھی مجھ پہ کوئی مصیبت آتی وہ آ کے مجھے میری مشکلوں کو دور کرتا تھا, جب بھی مجھے پیاس لگتی وہ بندہ عین وقت میں مجھے آ کے پانی پلاتا, جب بھی مجھے بھوک لگتی وہ مجھے آ کے کھانا کھلاتا. اس نے کہا, مولا حسن نے فرمایا کہ اس کی کوئی نشانی ہے, اس کی کوئی نشانی؟ اس نے کہا کہ جیسی خوشبو آپ میں آ رہی ہے ویسی خوشبو اس بندے میں آیا کرتی تھی, جیسی خوشبو آپ میں محسوس کر رہا ہوں وہی خوشبو اس بندہ خدا میں آتی تھی. امام حسن علیہ السلام کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو روا ہوئے. آپ نے فرمایا اے بندہ خدا, وہ اس دنیا سے جا چکے, ہم ان کے شہزادے, نام اس کا علی تھا. مسلمانوں نے علی کو اللہ کی دشمنی کے بدلے میں, جبریل کی دشمنی کے بدلے میں, رسول خدا کے تحفظ کے بدلے میں آج علی کو شہید کر دیا, آج علی کو مسلمانوں نے شہید کر دیا. ہم یتیم ہو گئے, آج سے تجھے جو بھی حاجت ہو وہ حاجت تیری حسن پوری کرے گا. اللہ اکبر. جو بھی تیری حاجت ہو آج وہ تیری حاجت حسن ابن علی پوری کرے گا. جتنے بھی ہاتھ اس ذکر پاک میں اٹھے ہیں, جتنی بھی آنکھیں غم علی میں بہی ہے, جتنے بھی ہاتھ ماتم علی کے لیے سینوں پہ لگے ہیں, مولا ان اٹھتی ہوئی آواز پر رحم کرے, مولا ان آنسوؤں کو قبول فرمائے, مولا اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, مولا اس ذکر پاک میں آنے والوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. مولا جتنے بھی ہاتھ اس ذکر پاک میں اٹھے مولا تمام کی جولیوں کو بھر دے. مولا علی اصغر کے خالی جھولے کا واسطہ مولا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. مولا کسی بہن کا گھر کبھی نہ اجڑے, کسی بہن کا گھر مولا کبھی نہ اجڑے. میں ہاتھ چھوڑ کے گزارش کرتا ہوں اگر کسی بھائی بہن کا جھگڑا مولا علی کی شہادت کا واسطہ جھگڑوں کو ختم کر دو. ان جھگڑوں نے بڑے نقصان دیے ہیں, جس گھر میں جھگڑے ہیں جھگڑوں کو بھلا دو, واسطہ تمہیں مولا علی کا. میری بہنوں میں اگر کوئی بھائی سے بچھڑی ہے, بھائی چاہے کتنا سخت دل ہو, زندگی بھر لڑتا رہا ہو, مگر جب بہن بدا ہونے لگتی ہے سب سے زیادہ بھائی کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں. جتنی محبت بہن بھائی کے اندر ہے شاید ہی کسی رشتے میں ہوگی. چاہے جتنا جھگڑا ہو, واسطہ تمہیں مولا کی شہادت کا, جھگڑوں کو ختم کر دو. مجلس حسین ولایت علی لوگوں کو تقسیم نہیں کرتی بلکہ دشمنوں کو بھی آپس میں ملا دیتی ہے. دشمن بھی دشمن ہوتے ہیں مگر وہ مولا علی کی محبت میں جڑ جاتے ہیں. یہاں تو پھر بھائی بہنوں جھگڑوں کو ختم کر دو خدا کے واسطے. اگر کوئی بابا اپنے بچوں سے روٹھا ہے, علی کی شہادت کا واسطہ وہ اپنے بچوں کو معاف کر دے. اگر کوئی بچے نافرمانی میں, والدین کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں, علی اصغر کے خالی جھولے کا واسطہ نافرمانی نہ کرو. والدین کی قدر و قیمت کبھی زینب عالیہ سے پوچھو, اولاد کی قدر و قیمت کبھی مولا حسین سے پوچھو جس کے سامنے 18 سال کے جوان علی اکبر کو نیزہ مارا گیا.
جس کے ہاتھ میں 6 مہینے کے علی اصغر کو تیر مار کے شہید کیا گیا. اولاد کی قدر و قیمت ان سے پوچھو. ماں باپ کی قدر حسنین کریمین سے پوچھو کہ حسن مصلی کی بات حسن پیچھے تھے مولا علی کے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ملعون نے آپ کو ضرب لگائی، اور وہ ضرب وہ اتنی خراب ضرب تھی جہاں تو وہ کتنا خطرناک زہر تھا جو مولا علی علیہ السلام کو تلوار لگا کے شہید کیا گیا. وہ زہر اتنا خراب تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ اگر پورے کوفے کے لیے کھانا بنایا جائے اور جتنا زہر مولا علی کو شہید کرنے کے لیے تلوار پہ لگایا گیا تھا، اگر اتنا زہر اس پورے کوفے کے لیے کھانا بنایا ہوا اس میں اتنا زہر ڈال دیا جائے، پورا کوفہ کھاتے ہی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. میرا مولا امیر المومنین 3 دن تک تڑپتا رہا. تیرا میرا مولا تڑپتا رہا. امت میں انتشار نہ پھیلاؤ. علی کے ماننے والے ہو، تمہیں واسطہ مولا علی کی محبت کا، تمہیں واسطہ ولایت علی کا. والدین کی فرما برداری کریں. بھائی بہنوں میں جھگڑا ہے، صلح کرے. بھائی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھے، بہن بھائی کے ہاتھوں کو بوسہ دے، جھگڑا ختم کر دے. تمہیں مولا علی کی محبت کا واسطہ، تمہیں علی کی ولایت کا واسطہ. اور دعا کرتا ہوں کہ مولا کسی بھائی کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک وہ اپنی آنکھوں سے بہن کی نگری نہ دیکھ لے. مولا کسی ماں باپ کو اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھائے جب تک وہ اپنی اولاد کا گھر بسا ہوا نہ دیکھ لے. ماں باپ کو بڑے ارمان ہوتے اولاد کے لیے. ماں باپ نے اس لیے بچے نہیں پالے ہوتے کہ نظروں کے سامنے خون کے پیاسے ہو جائے. بڑے ارمان ہوتے ہیں ماں باپ کو. جب تم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، ماں باپ کے کلیجے پہ خنجر چلتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. انہوں نے بڑے ارمان سے پالا ہے. میرا بچہ جوان ہوگا، میرے کندھے سے کندھا ملا کے میرے ساتھ چلے گا. جب بھی بات آتی ہے والدین کی، میں ہمارے دادا کی بات ضرور یاد کرتا ہوں. وہ ہمارے ابا حضور سے فرماتے تھے جب انہیں لوگ پریشان کرتے تھے، سید تھے، خوددار تھے، کبھی کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگی. خودداری کی وجہ سے جب لوگ انہیں ستاتے تھے، ہمارے ابا چھوٹے چھوٹے تھے، بڑے چھوٹے تھے. آخری وقت میں وہ کہتے تھے جب وہ ستاتے تھے، ملعون کمینے. ہمارے دادا فرماتے تھے ہمارے ابا سے، کاش بیٹا میرا کوئی بیٹا جوان ہوتا، آج یہ مجھے حیران نہ کرتے، آج یہ مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھاتے. کاش اگر میرا ایک بچہ جوان ہوتا، میں مجبور نہ ہوتا. مگر پھر بھی صبر خدا کا دامن نہ چھوڑا. اولاد علی تھے، صبر کا دامن نہ چھوڑا. آخر وہ مرضی الہی سے اس دنیا سے چلے گئے. صبر کا دامن نہ چھوڑا، بھیک نہ مانگی کسی کے سامنے. ہمیشہ مولا علی کی اہل بیت کی محبت کا سبق دیتے رہے. بیٹا ان لوگوں نے، ان مسلمانوں نے تو ہمارے باپ داداؤں کو نہیں بخشا، ہمیں تھوڑی بخشیں گے. انہوں نے تو ہمارے باپ داداؤں پر بھی ظلم کیا ہے، اگر ہم پر بھی ظلم ہو گیا تو کوئی بڑی بات نہیں. بھائی بہن جھگڑے ختم کرو برائے مہربانی. تمہیں مولا علی کی محبت کا واسطہ، مولا کی ولایت، مولا کی محبت، آل محمد کی مودت لوگوں میں انتشار نہیں پھیلاتی بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے. مجلس حسین، مجلس محمد و آل محمد لوگوں کو ہدایت کا سبق پہنچاتی ہے. ادھر سے لوگوں کو ایک سبق ملتا ہے. یہاں سے کبھی کسی فتنہ پرستی کی بات نہیں ہوتی. جب بھی بات ہوتی ہے حق پرستی کی بات ہوتی ہے. مولا اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ دے جب تک وہ اپنی آنکھوں سے کربلا محلہ کے دیدار نہ کر لے. مولا کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو اس وقت تک موت نہ عطا فرما جب تک وہ اپنی آنکھوں سے قبر زہرا کی زیارت نہ کر لے. مولا اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت عطا نہ کر جب تک وہ مدینہ منورہ کی زیارت نہ کر لے. یا مولا
بحق محمد و آل محمد کی ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔